کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا تاریخ خود وقت کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی عجیب و غریب، ایک بہت ہی دلچسپ واقعے کی بات کریں گے۔ ایک ایسا وقت جب کیلنڈر سے، جی ہاں کیلنڈر سے 10 دن ہمیشہ کے لیے غائب کر دیے گئے۔ یہ صرف کوئی کیلنڈر کی تبدیلی نہیں تھی، نہیں، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں سائنس، مذہب اور سیاست یہ سب آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اکتوبر 1582 میں ایسا کیا ہوا جس نے وقت کو ہی بدل کر رکھ دیا؟ دیکھیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے حکومتوں کو، تاجروں کو اور عام لوگوں کو صدیوں تک پریشان کیے رکھا۔ ذرا یہاں نظر ڈالیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کوئی پرنٹنگ کی غلطی نہیں ہے، سچ میں ایسا ہوا تھا۔ لوگ 4 اکتوبر 1582 کو رات کو سوئے اور جب وہ اگلی صبح اٹھے تو تاریخ 5 اکتوبر نہیں تھی بلکہ 15 اکتوبر تھی۔ جی ہاں، 10 پورے دن تاریخ سے غائب، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو چلیں اسی تاریخی رات میں واپس چلتے ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ 1582 میں رہ رہے ہیں اور آپ کو اچانک بتایا جاتا ہے کہ کل سے آپ کی زندگی کے 10 دن بس غائب ہو جائیں گے۔ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے؟ انہوں نے اس ناقابل یقین تبدیلی کا سامنا آخر کیا کیسے؟ اچھا، تو یہ تبدیلی کوئی اچانک نہیں ہوئی تھی، یہ تو ایک بہت پرانے سسٹم کے ختم ہونے کا اعلان تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں جولین کیلنڈر کی، وہی کیلنڈر جسے خود جولیس سیزر نے شروع کیا تھا اور جو 1500 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ فطرت کے ساتھ، یعنی موسموں کے ساتھ بالکل بھی قدم ملا کر نہیں چل پا رہا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے پرانے، اتنے سیٹلڈ نظام کو بدلنے کی ضرورت پڑی کیوں؟ وجہ ایک بہت پرانی اور بظاہر ایک بہت ہی معمولی سی غلطی تھی۔ دیکھیں، جولین کیلنڈر کا جو بنیادی اصول تھا نا، وہ یہ تھا کہ ایک سال ٹھیک 365.25 دن کا ہوتا ہے۔ اور یہ حساب کیسے پورا ہوتا تھا؟ ہر 4 سال بعد ایک لیپ کا سال، یعنی ایک اضافی دن ڈال کر۔ کاغذ پر تو یہ حساب بالکل ٹھیک لگتا تھا، لیکن اصل حقیقت تھوڑی سی الگ تھی۔ اب یہاں پر آتی ہے اصل دلچسپ بات۔ جو حقیقی شمسی سال ہے، یعنی وہ وقت جو زمین کو سورج کے گرد ایک پورا چکر لگانے میں لگتا ہے، وہ اصل میں 365.2422 دن ہے۔ یہ جولین سال سے تھوڑا سا، بس ذرا سا کم ہے۔ فرق اتنا معمولی تھا کہ سچ پوچھیں تو صدیوں تک کسی نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا۔ تو یہ فرق تھا کتنا؟ صرف 11 منٹ ہر سال۔ سننے میں بہت ہی معمولی لگتا ہے نا؟ بھئی کون 11 منٹ کی پرواہ کرتا ہے؟ لیکن تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب وقت کا معاملہ ہونا تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بہت بڑے نتائج پیدا کر دیتی ہیں۔ اور بالکل یہی ہوا۔ یہ 11 منٹ کی جو معمولی سی غلطی تھی، یہ صدیوں تک جمع ہوتی رہی اور آہستہ آہستہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ گئی۔ چلیں ذرا اس کا حساب سمجھتے ہیں۔ ہر سال 11 منٹ کا فرق 128 سالوں میں یہ بن جاتا ہے پورا ایک دن۔ اب جب یہ عمل صدیوں تک چلتا رہا تو 1582 تک پہنچتے پہنچتے کیلنڈر اصل موسموں سے پورے 10 دن آگے نکل چکا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب کیلنڈر کہتا تھا کہ موسم بہار شروع ہو گیا ہے، تو اصل میں موسم بہار کو شروع ہوئے 10 دن ہو چکے ہوتے تھے۔ اب یہ صرف کسانوں اور ان کی فصلوں کا مسئلہ نہیں تھا، نہیں، اس کا اثر تو پورے یورپ کی روح تک پہنچ رہا تھا، یعنی ان کے مذہبی عقائد پر۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ تھا، 16ویں صدی کے یورپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مذہبی تہواروں کا تھا، خاص طور پر ایسٹر کا۔ اب دیکھیں، ایسٹر کی تاریخ کیسے طے ہوتی ہے؟ موسم بہار کے آغاز، جسے ورنل ایکوناکس کہتے ہیں، اس کے بعد جو پہلا پورا چاند نکلتا ہے اس سے۔ تو جب آپ کا کیلنڈر ہی موسموں سے 10 دن آگے ہے تو مسیحی دنیا کا سب سے اہم تہوار بھی اپنی اصل تاریخی اور موسمی جگہ سے ہٹ گیا تھا، اور یہ چرچ کے لیے ایک بہت بڑا مذہبی اور علمی بحران تھا۔ اب اس بڑھتے ہوئے بحران کو حل تو کرنا تھا۔ اس کے لیے ایک بہت جرأت مندانہ قدم کی ضرورت تھی، اور یہ قدم اٹھایا گیا ویٹیکن سے۔ پوپ گریگوری 13ویں نے اس وقت کے بہترین ماہرین فلکیات اور ریاضی دانوں کی ایک کمیٹی بنائی اور ان سے کہا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالو۔ اس کمیٹی نے پھر ایک نیا اور کئی زیادہ درست کیلنڈر تیار کیا، جسے آج ہم سب گریگورین کیلنڈر کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، تو اس نئے کیلنڈر نے 2 بڑے کام کیے۔ پہلا تو یہ کہ اس نے مستقبل کے لیے لیپ سال کا اصول ہی بدل دیا۔ اب ہر وہ صدی جو 400 پر تقسیم نہ ہو سکے وہ لیپ سال نہیں ہوگی۔
اور دوسرا جو کہ سب سے ڈرامائی قدم تھا، ماضی کی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیلنڈر سے 10 دن ہمیشہ کے لیے نکال دیے گئے۔ ذرا اس افراتفری کا تصور کریں جو اس سے پھیلی ہوگی۔ مزدور کہہ رہے تھے ہماری 10 دن کی تنخواہ دو، مالک مکان ان 10 دنوں کا کرایہ مانگ رہے تھے جو کبھی آئے ہی نہیں۔ لوگوں نے تو سڑکوں پر آ کے نعرے لگائے کہ ہمیں ہمارے 10 دن واپس دو۔ لیکن یہ تبدیلی کوئی ایسی نہیں تھی جسے پوری دنیا نے فوراً سے مان لیا ہو، بالکل نہیں۔ اس کے نفاذ کے بعد تو دنیا کئی صدیوں تک ایک بہت ہی عجیب دور سے گزری۔ سب سے پہلے تو یہ تبدیلی کیتھولک ممالک نے اپنائی، جیسے اٹلی، اسپین، پرتگال، پولینڈ، کیونکہ یہ سب پوپ کے براہ راست اثر میں تھے۔ لیکن جو پروٹسٹنٹ ممالک تھے جیسے انگلینڈ اور جرمنی، انہوں نے اسے پوپ کی سازش قرار دے کر بالکل مسترد کر دیا۔ ان کے لیے رومن کیتھولک چرچ کا کوئی حکم ماننا اپنی مذہبی اور سیاسی آزادی کو چھوڑنے جیسا تھا۔ اور اس وجہ سے جو الجھن پیدا ہوئی وہ صدیوں تک رہی۔ ذرا سوچیں، لندن میں ایک تاجر 10 جنوری کو ایک معاہدے پر دستخط کرتا ہے، لیکن جب وہ خط پیرس پہنچتا ہے تو وہاں کی تاریخ 20 جنوری ہے۔ اب کون سی تاریخ قانونی مانی جائے؟ اسی طرح بڑے بڑے تاریخی واقعات کی تاریخیں بھی گڑمڑ ہو گئیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ کے لیے ولیم آف اورنج 5 نومبر کو اترا، لیکن باقی یورپ کے لیے وہ تاریخ 15 نومبر تھی۔ یہ تجارت کے لیے، سفارتکاری کے لیے اور تاریخ لکھنے والوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ آخر کار سائنس اور تجارت کی جو عملی ضرورتیں تھیں وہ سیاست اور مذہب پر غالب آ گئیں۔ برطانیہ نے بھی آخرکار 1752 میں یہ تبدیلی اپنا لی، لیکن روس اس نے 1918 تک انتظار کیا اور یونان نے 1923 تک۔ لیکن آج یہی گریگورین کیلنڈر وہ نظام ہے جو پوری دنیا کو وقت کے ایک معیار پر اکٹھا کرتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ اپنے کیلنڈر پر تاریخ دیکھیں نا تو ان 10 گمشدہ دنوں کو ضرور یاد کیجیے گا، اور ہاں، یہ بھی سوچیے گا کہ جو ہمارا موجودہ گریگورین کیلنڈر ہے وہ بھی کوئی 100% پرفیکٹ نہیں ہے۔ اس میں بھی ہر تقریباً 3300 سال میں ایک دن کا فرق آ جاتا ہے۔ تو کیا پتہ مستقبل میں بھی وقت کو ایک اور اصلاح کی ضرورت پڑ جائے۔